ایک اسلام آباد میں اربوں کی بیوٹیفیکیشن کے منصوبے بنتے ہیں اور اگلے ہی مہینے میں انڈر پاسز کے نام پر اس کو اکھاڑ پچھاڑ کر اس میں نئے کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد کا ایک طاقتور وزیر، وہ وزیر تو کسی اور بات کا ہے، لیکن وزارت خارجہ سے لے کر امریکہ ایران کے معاہدے سے لے کر چائنا کے ساتھ گاڑیوں کی ڈیل سے لے کر پی آئی اے کے جہازوں تک کی ڈیل بھی وہی ایک وزیر کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ہمارا ایک وزیر اتنا ملٹی ٹیلنٹڈ وزیر ہے اور اتنی ملٹی ٹاسکنگ کرتا ہے کہ پاکستان کے لیے جہازوں کے خریدنے کے سودے بھی وہی کرتا ہے، چائنا سے گاڑیوں کے خریدنے کے سودے بھی وہی کرتا ہے، امریکہ اور ایران کے ساتھ معاہدے بھی وہی کرتا ہے، اور ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کے ساتھ ڈیل کی باتیں بھی وہی کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہمارا ایک طاقتور ترین وزیر، ملٹی ٹیلنٹڈ وزیر، اب پاکستان میں سول ایوارڈ کے لیے نامزدگی بھی انہی کی ہو رہی۔ لازمی بات ہے، جب آپ وزیر خارجہ کے کردار بھی ادا کریں گے، جب آپ وزیر داخلہ کے کردار بھی ادا کریں گے، جب آپ پی آئی اے کے سودے بھی کریں گے، جب آپ کرکٹ بورڈ کو بھی چلائیں گے، جب آپ پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کو بھی اس حد تک بہتر کریں گے، پھر آپ کو سول ایوارڈ ملنا چاہیے۔ کیوں نہیں ملے گا آپ کو سول ایوارڈ؟ پرسوں ایک ٹی وی ٹاک شو میں ہمارے دوست، ہمارے پی ٹی آئی کے جناب اظہر صدیق صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑے جوش اور جذبے میں کہا کہ جی انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کیا تو ہم ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دیں گے۔ میں نے کہا اظہر صدیق صاحب، اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے آپ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دیں گے، ہم 100% آپ کی حمایت کریں گے، لیکن ایک درخواست ہے۔ کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا جی ایک مہربانی کر لیں کہ اسلام آباد اور وزارت داخلہ جس کے کنٹرول میں ہے اور جس نے اس پورے اسلام آباد میں سپریم کورٹ کی اس آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، اس وزیر کو توہین عدالت کی درخواست میں ضرور ڈالیے گا۔ تو کہتے نہیں ہم ضرور ڈالیں گے۔ کل میں توہین عدالت کی درخواست دیکھ رہا تھا تو وزارت داخلہ کا سیکرٹری تو تھا لیکن اس کا وزیر نہیں تھا۔ ہمارے خیبر پختونخوا پہ تو صاف اور شفاف لوگوں کی حکومت ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم میرے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے زعماء، ہمارے صوبائی عاملہ کے اراکین، ہمارے مرکزی عاملہ کے اراکین مجھے کتنی اجازت دیں گے کہ میں انصاف اور شفاف لوگوں کی بات کروں۔ میں پہلے بھی ان کی کرپشن کی باتیں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس سال کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے صحت کی مد میں 1 ارب 40 کروڑ روپے رکھے گئے، اور آج آپ ڈیرہ اسماعیل خان کے اسپتال میں چلے جائیں، آپ کو ایکس رے کی سہولت میسر نہیں ہے۔ 1 ارب 40 کروڑ روپے آئے، کاغذ پر دستخط ہوئے اور ہمارے سابق وزیر اعلیٰ صاحب کی جیب میں چلے گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ 48 کروڑ کی ویکسینیں خریدی گئیں، کتے کے کاٹنے کی، سانپ کے کاٹے کی۔ آج آپ خدا نخواستہ ایسے کسی مریض کو لے کر چلے جائیں، ویکسین کا نام و نشان موجود نہیں ہے، آپ کو باہر سے لانی پڑتی۔ آپ کس چیز کو روئیں گے؟ آپ پنجاب کو دیکھ لیجئے، کس نام سے پیسے اکٹھے کرنے کے کاروبار نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو ایک پروجیکٹ کی مثال دے رہا ہوں۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں بڑے دعوے ہیں کہ پنجاب میں ایسا ہو رہا ہے، پنجاب میں ویسا ہو رہا ہے۔ ایک پروجیکٹ شروع کیا کہ ہم سکول میں بچوں کو دودھ پلائیں گے۔ سرکاری سکولوں میں بچوں کو جب وہ صبح اپنے گھر سے آئیں گے تو ان کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور ان غذائی ضروریات کی بنیاد پر وہ تعلیم حاصل کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کی صلاحیتیں جو ہے وہ کم رہ جاتی ہیں۔ تو ہم ان کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم ان کو دودھ پلاتے ہیں، اور اس دودھ پلانے میں عوام کا جتنا دودھ نچوڑا گیا، تاریخ میں میرے خیال میں وہ تاریخ کے اوراق پر اسی طرح ثبت ہیں۔ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی اور ہو رہی ہے۔ سندھ کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے؟ جہاں کا آغاز بھی کرپشن سے ہوتا ہے، جہاں کا اختتام بھی کرپشن سے ہوتا ہے۔ بلوچستان میں کروڑوں روپے کی سڑک منظور ہوتی ہے،
करोड़ रुपए जेब में चले जाते हैं, सड़क का नामो निशान नहीं होता। ये रियासत आपके और हमारे टैक्स के पैसों से चलती है। हम एक सुई से लेकर एक एक चीज पर इस रियासत को टैक्स अदा करते हैं और ये रियासत के इंतजाम और इंतजाम में काम आते। लेकिन अगर आप और हम मिलकर ये सवाल रियासत से दोहराएं कि रियासत पाकिस्तान सन 1973 के आईन में आपने मेरे जो हुकूक मुतय्यन किए हैं, मुझे आपने अमन देना है, मुझे आपने जान माल इज्जत और आबरू का तहफ्फुज देना है। आज सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तूल अर्ज से आए हुए लोग आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि इस रियासत से मोहब्बत की और इस रियासत से वफादारी और उसके जवाब में आपने जो हमें अमन फराहम करना था, आप अब हमें वो अमन फराहम करने में कामयाब हैं। आज इस सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आपके थाने सरे शाम बंद हो जाते हैं, आपकी शाहराहों पर कोई सफर नहीं कर सकता, आपकी मोटरवेज पर कोई सफर नहीं कर सकता। दिन दिहाड़े बंदूक बरदार निकलते हैं, सी पैक पर खड़े हो जाते हैं, आपकी मोटरवेज पर खड़े हो जाते हैं, आपकी शाहराहों पर खड़े हो जाते हैं और आपके रियासत के इस पाकिस्तानी शहरी से खड़े होकर पूछते हैं आप कहां जा रहे हैं, आप कहां से आ रहे हैं। मेरा बच्चा घर से निकलकर जब अपने स्कूल के लिए जाता है तो हमें उसके तहफ्फुज की जमानत नहीं मिलती। जब हमारा मजदूर मजदूरी के लिए जाता है, मुझे उसके घर वापस आने और उसके तहफ्फुज की जमानत नहीं मिलती। ये अमन, इस अमन के लिए तो मैंने इस रियासत से रिश्ता बांधा था। आप बलोचिस्तान को देख लीजिए, आपका बलोच बेल्ट मुकम्मल तौर पर नो गो एरिया बन चुका और अब पश्तून इलाके भी नो गो एरिया बनते जा रहे हैं। हमारा फाटा नो गो एरिया बन चुका है, हमारे जनूबी अजला नो गो एरिया बन चुके हैं। आपके बलोचिस्तान में एक एक दिन में 50-50 लाशें मिली हैं वहां के अवाम को। आपका सिंध और उसके कच्चे का इलाका डाकुओं के हवाले है और अब तो सूबा पंजाब में भी तौसा में बाकायदा तौसा विलायत बन चुकी है। यह है वो अमन जिसका दो तरफा मुआहदा था हमारी रियासत का और हमारा। ये वो अमन है जो आपने हमें फराहम किया है। आप मईशत की बात करते हैं, सुबह शाम हम इनकी ये तकरीरें सुनते हैं कि पाकिस्तान में मईशत मुस्तहकम हो रही है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मेरे तमाम अजला से आए हुए जमीयत उलमा इस्लाम के वर्करों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप रियासत के इस दावे के साथ मुत्तफिक हैं कि हमारी मईशत मुस्तहकम हो रही है? पाकिस्तान पर इस वक्त लगभग 83,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। पाकिस्तान का एक एक बच्चा अपने जन्म के साथ, अपने सांस लेने के साथ लाखों रुपए का मकरूज हो चुका। पाकिस्तान में महंगाई की शरह खित्ते के मुमालिक में सबसे ज्यादा है। आपके पास सिवाय तेल की मद में और उसकी कीमत की मद में अवाम का खून निचोड़ने के अलावा आपके पास है क्या? आप पेट्रोल की कीमतों पर हुकूमतें चला रहे हैं। ईरान और अमेरिका की जंग में अगर किसी मुल्क ने सबसे ज्यादा कीमतों में इजाफा किया तो वो पाकिस्तान है। आपके साथ पड़ोस में इंडिया है, आपके साथ पड़ोस में बांग्लादेश है, आपके साथ पड़ोस में अफगानिस्तान है। कोई एक मुल्क तो आप बता दें कि जहां तेल की कीमतों में इजाफे की शरह वो हो जो पाकिस्तान की है। आप लेवी की टैक्स के मद में लोगों का खून निचोड़ते हुए यहां पर हुकूमत कर रहे हैं और दावा करते हैं कि पाकिस्तान में मईशत मुस्तहकम हो रही। आपके करप्शन की दास्तानें जबान ज़दे आम है और इसमें कोई तखसीस नहीं है। अगर मरकज के लेवल पर हो, अगर पंजाब के लेवल पर हो, अगर बलोचिस्तान के लेवल पर हो, अगर सिंध के लेवल पर हो या खैबर पख्तूनख्वा के लेवल पर, आपके करप्शन के हवाले से आपकी पॉलिसियों में कोई फर्क नहीं। आप और हमने रियासत के साथ मुआहदा किया, हमें मजहबी आजादी देनी है उन्होंने,
اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے پاکستان میں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا گیا۔ آج آپ کسی ضلع میں چلے جائیں، آپ کو کسی بھی پاکستان کے کسی بھی ضلع میں شراب کے پرمٹ کی اصول میں اتنی مشکل درپیش نہیں ہوگی جتنے ایک مسجد اور ایک مدرسے کے NOC کے لیے آپ کو مشکل درپیش ہو۔ یہ ہے وہ پاکستان، یہ ہے وہ ریاست جس کے ساتھ ہم نے اس آئین کے تحت معاہدہ کیا، یہ ہے وہ مذہبی آزادی جو انہوں نے ہمیں دینی تھی۔ میں آج، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، میرے اقلیتی برادری کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی چلا جائے، آپ کو اپنے گردوارے کی اور آپ کو اپنے مندر کی اجازت نہیں ملے گی، شراب کا پرمٹ مل جائے گا۔ اس ریاست نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کا حق حکمرانی دینا ہے آپ کو۔ اب حق حکمرانی دینے والے کہتے ہیں کہ ہماری اس ریاست میں، ریاست پاکستان میں وہی سیاست کرے گا اور وہی پارلیمانی سیاست کرے گا، وہی الیکشن لڑے گا جو ریاست کے ساتھ وفادار ہوگا۔ اب خدا مجھے تو آپ اور اپنے سے زیادہ اس ریاست کا وفادار نظر نہیں آتا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ ان کی نظر میں ریاست سے وفاداری کا کرائٹیریا کیا ہے، ان کی نظر میں ریاست سے وفاداری کا معیار کیا ہے۔ اگر ان کی نظر میں ریاست سے وفاداری کا کرائٹیریا اور اس کا معیار ان کی غلامی ہے تو غلامی کا درس نہ مجھے شیخ الہند نے دیا ہے، نہ مجھے مولانا مفتی محمود نے دیا ہے، نہ مولانا حسین احمد مدنی نے دیا ہے۔ ہم آزادی اور حریت کے ساتھ پاکستان میں سیاست کریں گے، ہم کسی کی بھی غلامی کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کے میرے ساتھ آئین کے معاہدے میں میرا حق حکمرانی کہاں چلا گیا؟ آپ زبردستی میرے کارکن کا، میرے عوام کا مینڈیٹ چوری کرتے ہیں، کبھی RTS کو بٹھاتے ہیں اور کبھی فارم 47 کا اجرا کرتے ہیں۔ اگر RTS کو بٹھایا جاتا ہے تو اس کا بینیفیشری کوئی اور ہے، اگر فارم 47 کی بنیاد پر اس کا اجرا کر کے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے اس کا بینیفیشری کوئی اور ہے۔ لیکن اگر میدان میں تنہا عوام کی حق کے حکمرانی کے لیے RTS کو بٹھانے کے خلاف بھی میدان میں کھڑا تھا، تب بھی ہمارا قائد مولانا فضل الرحمان تھا۔ اور آج اگر فارم 47 کے اجرا کے اس مینڈیٹ کے ڈاکے کے خلاف بھی اگر کوئی میدان میں کھڑا ہے تو آپ کا اور ہمارا قائد مولانا فضل الرحمان کھڑا ہے اور جمعیت علماء اسلام کا ایک کارکن کھڑا ہے۔ پوزیشن تبدیل نہیں ہوئی، نہ بینیفیشریز کی پوزیشن تبدیل ہوئی ہے، نہ RTS اور فارم 47 والوں کی پوزیشن تبدیل ہوئی ہے، وہ بھی مفادات کے لیے اور اس کا اجرا کرنے والے بھی مفادات کے لیے، اور نہ اصول کی بنیاد پر اپنے جگہ کھڑے ہونے والے کی پوزیشن تبدیل ہوئی ہے۔ لیکن وہ اپنی پوزیشن کے تبدیل ہونے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن جمعیت علماء اسلام کا کارکن بڑے فخر اور بڑے اعزاز کے ساتھ اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ ہم نے نہ کل اس ہائیبرڈ رجیم کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا تھا، نہ آج اس ہائیبرڈ رجیم کے مینڈیٹ کو تسلیم کر۔ یہ ہماری پوزیشن ہے۔ آپ ایک عجیب تماشا اس پاکستان میں مچایا جا رہا ہے تو جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں، آپ کو اصل حکمرانوں کا پتہ چل رہا ہے جب آپ بین الاقوامی حوالے سے ان کی ڈپلومیٹک پالیسیز کو چیلنج کریں گے، جب آپ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ان کی پالیسیز کو چیلنج کریں گے، جب آپ معیشت کے حوالے سے ان کی پالیسیز کو چیلنج کریں گے، جب آپ ان کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے تو پھر کرائٹیریا بڑا صاف ہے کہ شاید پھر آپ ریاست سے وفاداری کے زمرے میں نہیں آتے، پھر نہ آپ کو سیاست کی اجازت ہے نہ آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہم نے اس ریاست سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، ہم نے اس پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے۔ ہم اگر آپ ہندوستان کے مقابلے میں جنگ لڑیں گے، آپ جنگ جیتیں گے، ہم آپ کی پشت پر کھڑے ہوں گے۔ جب آپ امریکہ اور ایران کی صلح کرائیں گے تو ہم پاکستان کی ریاست کی پشت پر کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ پاکستان کے عوام کا، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا
मैंडेट चोरी करते हुए किसी को हमारे सर पर जबरन मुसल्लत करेंगे तो फिर हम आपकी पुष्ट पर खड़े नहीं होंगे, हम आपके सामने खड़े होंगे इंशाअल्लाह। हमारी वफादारी को, हमारी मोहब्बत को हमारा जुर्म मत बनाओ। हम इस रियासत के वफादार हैं, हम इस रियासत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की रियासत से हमारी वफादारी को हमारा जुर्म बनाएंगे, हम अपने काम से, हम अपने मनहज से फिर भी नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह।